أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون اولا يرون، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ یعنی انہیں غور کرنا چاہیے. کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں؟ انہم یفتنون، کہ یہ لوگ آزمائے جاتے ہیں فی کل عامن، ہر سال میں، مرتن او مرتین، ایک بار یا دو بار کسی آفت میں پھنستے ہی ہیں. پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے یا عام ہے. دونوں طرف مفسرین گئے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں سے جو فاسق ہیں ان کے بارے میں بھی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف منافقین کے بارے میں ہے. دونوں تفسیریں اس کی گئی ہیں. اللہ نے فرمایا اولا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہم یفتنون، کہ یہ لوگ آزمائے جاتے ہیں. ہر سال میں ایک یا دو بار خدا انہیں کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. یہ کیا واقعی ایک یا دو بار ہے یا یہ کہ بار بار ہے؟ جیسے کل بھی ایک لفظ آیا تھا نا کہ ہم انہیں سنعذبہم مرتین، ہم دو بار انہیں عذاب دیں گے. تو کچھ حضرات کی رائے یہ تھی کہ دو بار کا مطلب مسلسل عذاب دیں گے. تو اس کا بھی یہ کیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ واقعی ایک یا دو بار انسان ہر سال پھنس جاتا ہے کسی نہ کسی مصیبت میں، اور سوائے اللہ سے مانگنے کے اور کوئی اس کا حل نہیں ہوتا. اور بعض کہتے ہیں بار بار اللہ اس کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے. ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو کہ اللہ کے وہ انعامات جن کے نتیجے میں شکر پیدا ہوتا ہے نا، انسان شکر کرتا ہے، یہ صحیح راہ ہے. اور ان انعامات کے نتیجے میں اپنے معاصرین، اپنے ہم اثر، اپنے برابر کے لوگوں پہ فخر کرتا ہے، یہ گمراہی ہوگی. ہمیشہ آدمی اس کو سامنے رکھے کہ آج میرے پاس ایک مکان ہے، کل دو ہو گئے. آج ایک بھی نہیں ہے، کل کو ایک مکان مل گیا. آج اولاد نہیں تھی، کل کو اولاد مل گئی. آج میرے پاس 10,000 تھے، کل 20,000 ہو گئے. اس اضافے نے کیا کیفیت اندر پیدا کی؟ اس اضافے سے اگر شکر کی کیفیت پیدا ہوئی بالکل ٹھیک ہے، شکر کرے اللہ. اور اس اضافے نے اس کیفیت کو پیدا کیا کہ لوگوں کو ذرا پتا چلنا چاہیے میں کتنا اچھا ہو گیا ہوں، یہ وہ غلط لائن پہ چل پڑا ہے، روکے اپنے آپ کو، یہ خرابی ہو جائے گی. اور مصیبت آئی اور مصیبت نے صبر پیدا کیا، اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو گیا، مانگنے لگا، رونے لگا، جیسا بھی تھا مصیبت کے وقت میں خدا کو یاد کرنے لگا. یہ ٹھیک چیز ہے، صحیح راہ پہ چل پڑا ہے. اور اگر مصیبت نے انکار پیدا کیا، اللہ سے شکوہ اور شکایت اور خدا کی نافرمانی، اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے معصیت میں چلا گیا، غم تھا، غم ایک مصیبت تھی، اس کے لیے شراب پینا شروع کر دی، وہ معصیت ہو گئی نا، گناہ ہو گیا. تو جو مصیبت گناہ کو جنم دے، اس کا مطلب ہے غلط راستے پہ چل پڑا. اللہ جتنی بھی چیزیں بھیجتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے کہا ہم ہر سال ایک یا دو مرتبہ مصیبتوں کو بھیجتے ہیں. کیوں؟ ثم لا یتوبون، پھر کیوں نہیں یہ توبہ کرتے؟ دیکھا یہ جھنجھوڑنے کے لیے آ گئی نا، اس کا مطلب ہے توبہ کرو. ولا هم یذکرون، اور نہ ہی ان مصیبتوں سے کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں. نصیحت حاصل کرتا رہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہو گیا، کیوں یہ بات پیش آ گئی ہے. پھر خیال آتا ہے کہ میں نے زیادہ ہی سر اٹھا لیا ہے، میں زیادہ ہی خدا کی نافرمانی کرنے لگ گیا ہوں، توبہ کرنے لگتا ہے.